اندر اس کمزوری کو نہیں لیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مبارک خدا کے مبارک سب میرے لیے باعث برکت ہیں، اور میں نے ان سے دائیں بائیں نہیں مڑنا، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس کو روح کے عالم میں یہ پتا چل گیا تھا کہ طوفان اس نے کیا کیا تو وہ آئے گا۔ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے پہاڑ پر کشتی بنانے کا کیا تک بنتا ہے۔ کچھ میری طرف نہیں دیکھ رہے، پلیز میری طرف دیکھیے گا۔ لیکن خدا کی قدرت ذرا ہٹ کر سوچتی ہے۔ کشتی اٹھا کر تو وہ پانی تک نہیں لے کے جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے پہاڑ پر بنایا، اور اس دور میں اتنا جدید سسٹم بھی نہیں تھا کہ وہ کشتی کو ڈھا کے وہاں پہ لے جاتا۔ لیکن قادر نے جب طوفان لایا تو طوفان کے پانی کو اتنی اونچائی بخش دی کہ آٹومیٹکلی خود ہی وہ کشتی اس پانی کے اوپر تیرنے کے درجے تک پہنچ گئی۔ آمین۔ خدا کے پلان بڑے ڈیفرنٹ ہے، لیکن مبارک شخص اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے ہر ایک طوفان سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا مبارک ہے اور اس کا ہر ایک شب پاک ہے، اور وہ ضرور وجود میں وقت پذیر آتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی لائف کے اندر سوچتا ہے کہ میں نے کوئی خطا نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ میرے وسیلہ سے میرے علاقہ اور میرا گھر اور میرے گھرانے کے لوگ مشکل یا پریشانی کا شکار آ سکے، اس لیے وہ بچتا ہے۔ خدا نے ایک دن ابراہیم پر نظر ڈالی، روئے زمین کے اوپر اس کو ایک اچھا شخص نظر آیا، اور وہ اس سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنے رشتے ناطے داروں کو چھوڑ دے۔ سیکھیے گا کہ مبارک شخص کو خدا سے زیادہ کسی کو عزیز نہیں رکھنا، کیونکہ اس کو مبارک خدا کے ساتھ اٹیچ رہنے سے بہت کچھ زمین میں مل سکتا ہے، اگر جب وہ قربانیاں دینے والا ہے تو، کیونکہ ہدیہ دے کر بہت ساری چیزیں دے کر آپ برکتیں لے لیتے ہیں، دعاؤں سے برکتیں لے لیتے ہیں، لیکن مسا جو اوسم لیول کا مسا ہے وہ آپ کو بڑی قربانیاں دے کر ملتا ہے۔ اور اس نے اس سے کیا کہا؟ رشتے ناطے دار چھوڑ، میرے پیچھے میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ وہ نکل پڑتا ہے اور ایک صادق اور شخص کو لے لیتا، اس کا گھرانہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، آپ سب جانتے ہیں اس کے نام کو، اور دونوں وہ سب چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور چلتے چلتے خدا ان کے سفر کو مبارک ٹھہراتا ہے، ان کی زندگی کو بلیس کرتا ہے، اور ان کو کسی قسم کے خطرات میں پڑنے نہیں دیتا، بلکہ اگر خطرہ لاگو ہو بھی جاتا ہے تو وہ ان کے آگے اپنے فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ بادشاہوں سے اس نے ان کو ہدیے دلوا دی ہیں، بادشاہوں کے علاقوں سے وہ اس کو گزارتا ہے، اور اس دوران جو کہ ایسا کوئی ٹریول کرنے کا کوئی سسٹم نہ تھا، پر اس نے اس کو کئی کنٹری وہاں سے گھمائے پھرائے اور اس کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور ایک لانگ ٹائم کے بعد اس کو ایک بیٹا عنایت کیا جس کا نام اس نے رکھ دیا اسحاق، اور اس کے اندر ایک ایسی خوشبو کو اس نے رکھا کہ جو ایک مبارک تخم سے پیدا ہوئی تھی، وہ مبارک شخص جس نے خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنے بلڈ میں، اپنی ہڈیوں میں، اپنے برین میں، اپنے ہارٹ میں، اپنے ہر ایک آرگن کے اندر رکھا، کیونکہ خدا کا کلام اس کو پاک اور صاف رکھتا تھا۔ اور غور کرنے کی بات یہاں پر ہے، وہ اسحاق کے پیدا اس کی ایسی خوشبو ہے کہ ایک بڑے کھیت کی مہک اس کے اندر ہے، ایک فیوچر آسمان کے ستاروں ریت کے ذرات کی مانند نسل کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر۔ مبارک شخص کی برکت پیڑھی در پیڑھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس نے ایک نسل کو نوح کے دور سے اپنے لیے سلیکٹ کیا، ابراہیم آیا، ابراہیم کے بعد اس کے چلے جانے کے بعد اس کو اسحاق کو اس نے سلیکٹ کیا ہے، اور جب اسحاق کے لیے وہ اس نے ناری ڈھونڈنے کے لیے اپنے نوکر کو بھیجتا ہے تو یاد رکھے گا، پنجابی کی کہاوت ہے جنہوں نے کارخانے کو میرے قبلے بھی سیانے، ہاں یا نا؟ تو جو روحانی عالم میں چلتے ہیں ان کے نوکر چاکر بھی روحانی ہوتے ہیں، بولے آہا، زور سے بولے آہا۔ ہر ایک چیز روحانی عالم میں بڑی بلیس ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جب ہم اس علاقہ میں انٹر ہوئے تو ہم نے جو ٹرین میں سفر کیا تھا قاضی صاحب کے ساتھ، اسی جگہ سے میں روح کے عالم میں فرق ہو گئی کہ خدا کے خادم کی ایک ویلیو کا جو روح کے عالم ہے وہ ہم نے ان کو ریسرچ کیا۔ بہت سارے لوگ موبائل سے ریسرچ کرتے ہیں، پر ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ ہے، اور ہم اس میں سے اس کی آسمانی کingdom کے اندر سے اس کو نیٹ ورک کو چیک کرتے ہیں، کیا اس کی اکائی اس لمبائی اور چوڑائی تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ناپنے سے جاننے سے باہر ہے۔ کل جب ہم ان کے علاقے میں انٹر ہوئے تو ہر ایک شخص ان کو جھک جھک کے مل رہا تھا، بولے ہاللیلویا۔ یہ ایک مبارک شخص ہے، بولے گے آمین۔ یہ ایک سچے شخص ہے، بولے گے آمین۔
ये झूठ को, फरेब को पसंद नहीं करते। बोलेंगे आमीन। यही इनकी सच्चाई इनको ब्लेस कर रही है, बल्कि सुपर ब्लेस कर रही है। बोलेंगे हालेलुया। और आपके हाथों ने खुदा को जलाल नहीं दिया तालियों के साथ। आपको इनके वसीले से इतनी बड़ी बरकत मिलेगी, ईमान से रिसीव कीजिएगा कि आपकी कई नस्लें की इबादत तक होती चली जाएंगी। क्या मुट्ठी को उठाकर आसमान की तरफ खींच के नीचे बुला सकते इस बड़ी बरकत को? थैंक यू गॉड, ग्लोरी, हालेलुया। तो इस हाथ के अंदर खुशबू, उसने नारी ढूंढने के लिए उसने नौकर को भेजा है। नौकर भी रूहानी है। जब वो उस नारी को पा लेता है तो वो झुकता है और कादर मुत्तली खुदा को कहता है कि मैं तेरे से शुक्रगुजारी करता हूँ। कुछ अपने अल्फाजों में आपको सिखाता कि आप इसी तौर पर सीख सकें अपने उस बातों को। और वो खुदा को मुबारक कहता है। खुदा ने उसके सफर को मुबारक ठहराया है और वो मुबारक लेडी को लेकर दोबारा उनके पास जाता है और जाकर उनकी शादी होती है। उसमें से खुदावन खुदा क्या करता है, उन्हें दो बेटे मुहैया करता है, ईसाऊ और याकूब को। और इन दोनों को कादर मुत्तली खुदा में देखता है कि इनमें से मैंने किसको अगली पीढ़ी को बरकत देनी है। याद रखिएगा कि घर में आपके 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं। अगर तो सारे खुदा तरस हैं और खुदा के काम आप पे चलने वाले हैं तो खुदा सबके लिए डिफरेंट बरकतों को जारी कर देगा। ये बाइबल मुकद्दस का वादा है। क्योंकि मुबारक शख्स की एक लड़ी के अंदर एक डिफरेंट पावर होती है, बरकत होती है, ब्लेसिंग होती है, जिसको समझना पड़ता है। रूह के आलम में चलने वाला माँ बाप भी समझ सकता है, दुनियावी माँ बाप कभी नहीं समझ सकता। बड़ा हुए दोनों को बेटे हो, बड़े वाले जो बेटा था तो दुनिया में दोनों साल ही पैदा हुए, लेकिन जो दुनिया में फर्स्ट नमूदार हुआ ईसाऊ, उसने अपने बेटे पर का हक बेच दिया याकूब के आगे। ये अमाल की किताब में लिख दिया गया उनके। इसलिए याद रखिएगा, जो आप एक्ट करते हैं ज़मीन पर चलते फिरते, एक एक शख्स की अमाल की किताब के अंदर वो सारी बातें दर्ज हो रही हैं। इसलिए बोलते वक्त, सोचते वक्त, करते वक्त ध्यान से चलना है, कहीं रह न जाए। वो बेटा कोई भी इनाम हो वो आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन सजा भी जरूर देता है।